حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، بإذن پروردگار، غیبوں پہ خبردار، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے: تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بروز محشر وہ انسان کے کام آئے گا، پڑھنے والے درود پاک پڑھنے والے کے کام آئے گا۔ اسی ضمن میں ایک بڑی پیاری روایت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قیامت کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی اثنا میں جناب آدم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پکاریں گے: یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے: لبیک یا ابو البشر۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے فرشتوں کے پیچھے چلیں گے اور فرمائیں گے: اے میرے رب کے فرشتوں، ٹھہرو۔ ورز کریں گے: جس کام کا ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے: اے میرے پروردگار عز و جل، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ ندا آئے گی: اے فرشتو، میرے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے جھولی میں سے سفید کاغذ نکالیں گے اور اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈال کر فرمائیں گے: بسم اللہ۔ پس وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ آواز آئے گی: خوش نصیب ہے وہ شخص، سعادت یافتہ ہو گیا، اس کا میدان بھاری ہو گیا، اے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا: اے میرے پروردگار کہ فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے تو بات کر لوں جو اپنے رب عز و جل کی حضور بڑی کرامت رکھتا ہے۔ پھر وہ عرض کرے گا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ انور کتنا حسین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے: یعنی میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر دنیا میں بھیجا کرتا تھا، اور میں نے تیری وہ تمام حاجات پوری کر دیں جن کا تو محتاج تھا۔ کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر؟ کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر؟ ہے صحابہ کا طریقہ، ہے صحابہ کا طریقہ، الصلاۃ والسلام۔ اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر، اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر۔ ہے تیری بخشش کا ذریعہ، ہے میری بخشش کا ذریعہ، الصلاۃ والسلام۔ ہے میری بخشش کا ذریعہ، الصلاۃ والسلام۔ پیارے محترم سامعین، بلا شک و شبہ درود پاک پڑھنے والا بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے، جن میں سے آپ کو ابھی آپ نے سنا ہے۔ دنیا میں طلب ہے کسی چیز کی، درود پڑھیں۔ پریشانی نے گھیرا ڈالا، درود پاک پڑھیں۔ مدینے کی حاضری چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اب بولو صحیح یار، سبھی چاہتے ہیں۔
درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، بلکہ مدینے کی حاضری کیا صاحب مدینہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار ہو، جو تم کا نکمے سے نکما نظر آئے۔ جو حضور علیہ السلام کی ذات والا دوبار پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی پریشانی دور فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مالک کریم یا رحم الراحمین، ادنا سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ عز و جل، تیرے فرمان کے مطابق جو تو نے فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے تحت، اے اللہ ہم نے درود پاک کی فضیلتیں سنی ہیں۔ اے پاک پروردگار، تجھے اسی درود پاک کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، صدقہ یا اللہ عزیز درود پاک کا ہماری اس ادنا سی حاضری کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس درود پاک کے صدقے، یہ جو آیت درود ہے اس کے صدقے، یا اللہ ہماری خطائیں درگزر دور فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جا، مولا صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اللہ تو دنیا کی ذلیل دولت نہیں مانگ رہے تجھ سے تیری رحمت کا اور مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہم اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے مولا۔ اے پاک پروردگار ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، مولا صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا اللہ کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا، مولا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، اللہ معاف کر دے اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو میں جنت میں رہوں گا یا رب۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، اللہ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے ہم سے حساب، بخش دے بے پوچھے، اللہ بلا حساب و کتاب بے پوچھے بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ یا اے پاک پروردگار رسوائی کی زندگی سے محفوظ فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، نعمت کے چھن جانے عافیت کے پھر جانے سے محفوظ فرما، اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں پر اپنی رحمت کی میٹھی نظر فرما، جو گھروں میں ہسپتالوں میں یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہے مولا شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما۔ رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر، اللہ رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ مالک کریم فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کے مددگار پیدا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، ہمارے ملک عزیز پاکستان پر فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ جو مہنگائی آئی ہوئی ہے اللہ اس کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔